بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی اور 12ویں پارے کے جتنے اہم مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 11ویں پارے کے بالکل اختتام میں سورہ ہود کی جو ہے وہ ابتدا ہے، اور 12ویں پارے میں سورہ ہود کا اختتام ہے اور سورہ یوسف کا جو ہے اس کی ابتدا ہے، اور جو 13ویں پارے میں جا کے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ یوسف کو ہم 13ویں پارے ہی کے ضمن میں اس کے مضامین کو ذکر کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ تو سورہ ہود کے جتنے مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ ہود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے دوران ہی نازل ہوئی تھی۔ تقریباً اس کا زمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں مکہ میں، ان ادوار میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہود جو ہے اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ ہے، جس طرح پیچھے سورہ یونس اللہ کے نبی حضرت یونس کے نام پہ تھی۔ سورہ ہود میں بنیادی طور پر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کا ہے، چونکہ مشرکین عرب جو ہے ان میں بہت سے لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد مر کر جی اٹھنا جو ہے وہ نہیں ہے، اس کو بڑا محال سمجھتے تھے۔ اس لیے سورہ یاسین میں بھی اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ بوسیدہ ہڈی پکڑ کے لے گئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو وہ مر کر جی اٹھنے کے انکاری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ہود کے اندر جو ہے آخرت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے اور ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کی ذات پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور اس طرح سورہ ہود میں اللہ نے مختلف انبیاء علیہم السلام ان کا قصہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ اتنی اہم صورت ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اما یتساءلون نے، اور اذا الشمس کورت، ان جیسی صورتوں نے ایک حدیث میں ہے شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے ہود اور اس جیسی دیگر جو صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان میں اللہ رب العزت نے آخرت کے جو مناظر بیان کیے ہیں، مر کر جی اٹھنے کے جو اللہ رب العزت نے چیزیں بیان فرمائی ہیں اور آخرت کے متعلق، تو ان چیزوں نے مجھے کمزور کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اہم صورت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو اس لیے اس میں آخرت کے جو مناظر اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور سورہ ہود کی جو ہے جہاں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی جو ہے وہ چلنے والا، کوئی جاندار، کوئی چوپایا، ان سب کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ، وہ سب اس کو معلوم ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اس کی شان ربوبیت ہے کہ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر چیز کا جو ہے وہ علم اس کو معلوم ہے، اور ہر چیز اس کے پاس جو کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، اس میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا
اور پہلے اس کا پانی پر تھا، اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، اور اس نے یہ زمین و آسمان یہ تخلیق ساری کیوں کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جانچ لے، آزما لے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین عرب جو ہیں، ان کے جو نامعقول عقائد تھے، ان سے ان کو توبہ کرنے کی اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے، اور یہ ان کو دعوت دی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اسی کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں مقرر وقت تک جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، نفع دے گا، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی اللہ جو ہے وہ تم کو جزا دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے اس چیز سے، تم نے توبہ استغفار نہیں کی، اپنے شرک سے باز نہیں آئے، اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت نہیں کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا میں تمہارے بارے میں خوف کھاتا ہوں۔ تو یہ ان کو ان کے انجام بد سے بھی ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر تم شرک سے باز نہیں آتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، تو بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تم پر آئے گا۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کا جو ذکر کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نافرمانی کی بنیادوں پہ، ان کے شرک کی بنیاد پہ ان کو تباہ و برباد کیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین عرب جو ہیں وہ عجیب جو ہے نا وہ کیفیت سے دوچار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم پہ جو عذاب جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا، کیوں اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے۔ یعنی اتنے بے خوف ہو چکے تھے اللہ کے عذاب سے، اس عذاب کو وہ مذاق سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم مقرر وقت تک عذاب کو مؤخر کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، یاد رکھو جس دن اللہ کا عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ ان کو گھیر لی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو یہاں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو آخرت کا انکار کرنے والے سے ان کو تہدید کی، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ جو اللہ کے راہ سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتے کسی کو، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوگا، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور نہ تو وہ سننے کی نہ دیکھنے کی استطاعت رکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کو دیکھ کر ہی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم سے پہلی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ کیا حشر ہوا ہے، ان کا کیا علاج ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمانے کے بعد ایک مومن کا کردار بیان فرمایا ہے کہ مومن اس پہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہو یا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہو، ہر حال میں اس کا کردار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر وہ رحمت اس سے ہم چھین لیں تو پھر وہ بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم تکلیف کے بعد اس کو اپنی نعمت جو ہے وہ چکھائیں تو کہتا ہے کہ تمام قسم کی جو برائیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، یہ مجھ سے دور ہو گئے۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، فرمایا وہ پھر بہت ہی پھولنے والا اور اترانے والا جو ہے، فخر کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جتنے اللہ نے بیان فرمایا ہے اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں
یہ ان لوگوں کا کردار نہیں ہے جنہوں نے صبر اختیار کیا، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے اور بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہ اہل ایمان جو ہیں یہ ایسے نہیں کردار، ہاں عام انسان جو ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے، جن کے اندر صبر نہیں ہے، وہ اس طرح کا جو ہے وہ ان کا رویہ ہو جاتا ہے کہ جیسی اللہ کی نعمت ملی چھین لی اللہ نے تو نہ شکری شروع کر دی، نہ امید ہو گئے، اور جب نعمتیں ملی تو ہر چیز بھول گئے، شیخی بکھیرنے والے بن گئے، اترانے والے بن گئے، فخر کرنے والے۔ لیکن صاحب ایمان جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے جو دنیا پرست ہیں، دنیا کے طالب ہیں، جن کا مطمع نظر صرف اور صرف یہ دنیا ہے، آخرت ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا جو صرف اور صرف دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے تو ہم ان کے تمام اعمال جو ہیں ان کا کیا ان کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اس میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی چونکہ ان کا مطمع نظر دنیا ہے تو ہم دنیا ہی میں ان کو نواز دیتے ہیں، دنیا ہی میں ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ نے اہل ایمان جو ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ چونکہ مومن نہ اپنا دنیا بولتا ہے نہ اپنی آخرت بولتا ہے، دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جس کے صلے میں اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اس کو آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ لیکن جو دنیا پرست ہیں، دنیا کے طالب ہیں، ان کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا، جو بھی وہ عمل کرتے تھے وہ سب کا سب اکارت ضائع جائے گا۔ اس لیے کہ آخرت جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کے وہ انکاری تھے، اور جس کا آخرت پہ اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، یقین نہیں ہے، یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی وہ ویلفیئر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، جتنے بھی وہ صدقات، خیرات، ڈونیشن جتنے بھی دے، وہ اللہ کے ہاں جو ہیں وہ اکارت اور ضائع جائیں گے۔ اس لیے کہ آخرت جو اصل ٹھکانہ ہے، آخرت جو ایک مومن کا مأویٰ ہے، ٹھکانہ ہے، اسی کا اس کا انکار ہے، اس پہ اس کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں پھر آخرت میں اس کو کیا جزا ملے گی؟ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد جو ہے ان اقوام کا ذکر فرمایا یہاں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اگرچہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ بھی ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ اس اعتبار سے ذکر ہے کہ یہاں جو ان کی قوم پر پانی کا ایک عذاب آیا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس عذاب میں ان کا جو ایک بیٹا ہے وہ غرق ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس واقعے سے اللہ رب العزت نے بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ قائم سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ حقیقت بیان کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ باپ کا نبی ہونا اور نبی کی اولاد ہونا اللہ کے ہاں یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں یہ کافی ہوتا تو دیکھ لو کہ نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کبھی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے طوفان میں، پانی میں غرق نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں دردناک دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں خوف کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارا واقعہ بیان کیا ہم سے، ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا۔ آخر میں قوم پتہ کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نوح بہت جھگڑا ہو گیا، بہت بات چیت ہو گئی، حد ہو گئی، اب جو تم عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے وہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔
چیلنج کر دیا، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے کشتی بنانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب کشتی بناتے نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، تو جو بھی وہاں سے پھر ان کی قوم کا شخص گزرتا، خصوصاً ان کے سرداران مذاق اڑاتے، لو جی یہاں پانی کہاں، اور نوح علیہ السلام ایسے ہی کشتی بنا رہے ہیں، چونکہ نوح علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے حکم مل چکا تھا، اور ایک نبی کا اپنے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہوتا ہے، وہاں پانی کے کوئی آثار نہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام کو اپنے رب پہ اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور بہت عرصہ لگا کشتی بناتے ہوئے، لیکن اس دوران میں کشتی بنانے سے بڑھ کر جو ان کے لیے ایک مشقت والا کام تھا، وہ ان مشرکین کی استہزاء، ان کا مذاق وہ برداشت کرنا تھا۔ وہ گزرتے اور مذاق کرتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پھر زمین کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، اور پوری قوم پھر جو ہے وہ غرق ہو رہی ہے، اہل ایمان جو ہے وہ اس کشتی میں سوار ہیں۔ اب اس واقعے کا اہم نقطہ، اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَهُ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، بیٹے کو کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو، چونکہ اب کافر غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ نہ ہو۔ تو آگے سے بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ اچھا یہاں الفاظ میں ذرا غور کیجیے گا آیت کے، یعصمنی من الماء، کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے جس پر میرا اللہ جو ہے وہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ مومن جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، جبکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا پہ، مادی اشیاء پہ، ان پہ بھروسہ کرتا ہے، اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو کافر بیٹا ہے اس نے بھی اسباب پہ ہی بھروسہ کیا، کہتا ہے میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے سوائے اس پر جس پر اللہ رحم کرے کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میں موج آئی اور وہ پانی میں غرق ہو گئے آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اب اہم مرحلہ سامنے آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے تم وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اس کو تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام بڑی اہم آیت ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کیسے، کس انداز میں خطاب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال درست نہیں تھے، عمل صالح نہیں تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے ہی بستر پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، تمہارے ہی نطفے سے اس کا جنم ہوا ہے، نسب کے لحاظ سے تو تمہارا ہے، لیکن در حقیقت تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال درست نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے ناظرین اکرام صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ حسب اور نسب، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ سگا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی کیسی شان سے خطاب کرتے ہیں اپنے عظیم نبی اولو الامر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے نوح جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے آئندہ سوال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جاہلوں میں سے ہو جو۔ اللہ اکبر۔ اپنے اولو الامر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کس الفاظ میں خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جس کے دل میں کچھ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے حسب نسب کو لے کر، ذات بات کو لے کر، اس کو یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو بہرحال
اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس طوفان کو تھمنے کا حکم دیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا, آسمان کو حکم دیا. زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جاؤ, آسمان کو کہا کہ تھم جاؤ, اور جو ہے پانی خشک ہو گیا اور اللہ کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, جودی مقام پر یہ کشتی جا کر ٹھہری. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور فرمایا ظالموں کو لیے جو ہے وہ دوری ہو. تو یہ تمام جو قصے ہیں, واقعات ہیں انبیاء کے, یہ بیان کرنے کا اللہ بیان کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ میں نے اپنے نافرمانوں کو جب پکڑا ہے تو پھر میری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکا. اس کے بعد حضرت ہود اور ان کی قوم ہے, ان کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت رکھی کہ اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور قوم نے آگے سے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہارے کہنے پہ, تمہاری بات پہ اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتے اور تم پر ایمان نہیں رکھ سکتے. ہم تو یہی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے, چونکہ تم ان کا انکار کرتے ہو, ان کو برا بھلا کہتے ہو, تو ہمارے بعض معبودوں نے تم پر جو ہے وہ کوئی آفت پہنچا دی ہے, تم پر کچھ کر دیا ہے, جس طرح ہمارے ہاں ایک معاشروں میں یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں, توہم پرستی میں مبتلا ہے. تو اس طرح ان کی قوم نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو کچھ طرح کی باتیں کی. اللہ اکبر. ہود علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا, انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم میں تم کو بھی گواہ بناتا ہوں, اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہارے ان تمام اعمال سے جو ہیں وہ بری الذمہ ہوں, برات کا اظہار کرتا ہوں. خیر, اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا پھر عذاب آیا تو ہم نے ہود کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی, اور ہم نے جو ہے وہ ان کو عذاب سے بچایا, اور باقی جو ان کے انکاری تھے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اسی طرح قوم عاد کا جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قوم عاد نے جو حضرت ہود کی قوم تھی ان پر اللہ رب العزت نے ٹھنڈی تیز ہوائیں جو ہے وہ بھیجی عذاب کے طور پر, جو کہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلتی رہی, اور اس نے ان پوری قوم کو ایسے کاٹ پھینکا تھا جیسے اللہ فرماتے کہ انہم اعجاز النخل خاویہ, کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے. اللہ اکبر. اتنی مضبوط قوم, اتنی قداور قوم, مسلسل اللہ رب العزت نے 7 راتیں اور 8 دن جب ان پر ہوا, سخت تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر چلائی تو وہ ایسے کٹے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اس کے بعد حضرت صالح اور ان کی قوم ثبوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نشانی انہوں نے مانگی, تو ایک جو اونٹنی ان کے لیے نشانی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بھیجی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ تمہارے پاس نشانی ہے, اس کو کسی قسم برے ارادے سے تم جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش کرو, نہیں تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے مذاق اڑایا اور سمجھا کہ ایسی باتیں ہیں, اور انہوں نے اس کے پاؤں جو ہے, اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیے. جب انہوں نے اللہ کی نشانی کے ساتھ یہ کیا تو حضرت صالح نے ان کو الٹیمیٹم دیا, فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. فرمانے لگے 3 دن اپنے گھر میں تم گزار لو, فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب کہ جو جھٹلایا نہیں جائے گا, اس میں کوئی کسی قسم کا جھوٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہے, اس کے بعد تمہاری تباہی جو ہے وہ کنفرم ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہمارا پھر عذاب آیا ہم نے لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی, اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا دیا. تو ان پر عذاب کیا آیا, ایک چیخ آئی, وہ صبح گھروں میں ایسے تھے جیسے کبھی یہاں آباد ہوئے ہی نہیں تھے. ایک چیخ کی آواز تھی, چیخ جیسی آواز تھی کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ کر کے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ الم یغنوا فیہا, گھروں میں اس طرح اوندے منہ پڑے تھے جیسے کبھی وہ یہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد اللہ نے حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے, اور لوط علیہ السلام کی قوم جس پر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی, اور ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ لواطت جیسا جو کبھی عمل جو ہے وہ ان کا جرم تھا. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ یہ کیسی برائی ہے, تم سے پہلے لوگوں نے اس کا ارتکاب نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مدہوش تھے اس کام میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا
اور ان کا بار بار آگاہ کرنا ان کے کسی کام نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو پلٹ کر رکھ دیا اور پتھروں کی بارش جو ہے وہ ان پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح عذاب بیان فرمائے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین ہے، قوم مدین، اس کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے چونکہ ان کی قوم میں ماپ تول، چونکہ تاجر پیشہ تھے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا، ناپ تول میں کمی کیا کرتے، تو شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھے، تو بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ تو یہ ناظرین کرام، ان اقوام کا قصہ بیان کرنے کے بعد، ان کی ہلاکت کو بیان کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات پر تبصرہ فرمایا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 100 سے لے کر 103 میں۔ وہ تبصرہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ۔ فرمایا کہ یہ ان بستیوں کا قصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کچھ بستیاں آج بھی کھڑی ہیں اور کچھ بالکل جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دی گئی ہیں، ان کے آثار نام و نشان مٹ چکے ہیں، اور کچھ کے نشانات ابھی جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی یہ ان کی ہلاکتوں کو سننے کے بعد شاید کہیں ذہن میں آئے کہ شاید اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اور جن معبودوں کو اللہ کے سوا یہ پکارتے تھے کوئی پھر ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب پھر تیرا رب کسی بستی کو پکڑ میں لے کر آتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے، المناک ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آگے بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جھٹلاتا ہے رب کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے شریعت کا، شریعت کے احکام کا، لیکن پھر جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ سارا اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے وہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف جو ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت یوسف کے نام پہ یہ سورت ہے۔ تو 12ویں پارے میں سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے اور 13ویں پارے میں جا کر اختتام ہو رہا ہے۔ تو 13ویں پارے کے مضامین ہی میں ہم سورہ یوسف میں جو اہم چیزیں ہیں، چونکہ اس کو احسن القصص اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی قصوں میں بہت ہی عمدہ اور اچھا قصہ ہے قصہ یوسف، تو اس کو ذرا ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ 13ویں پارے کے مضامین میں بیان کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔